ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں کچھ پرندے رہتے تھے۔ ان کی اپنی دنیا تھی اور وہ اپنی اس دنیا میں بہت خوش تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک چڑیا کے بچوں کو باہر کی دنیا دیکھنے کا شوق ہوا۔ چڑیا نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ جنگل ہی ہمارا گھر ہے اور ہم یہیں رہتے ہیں، ہم یہیں محفوظ ہیں۔ اگر باہر جائیں گے تو مشکلات آئیں گی، لیکن بچے ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ تو نئی دنیا دیکھنا چاہتے تھے۔ چلتے چڑیا نے اپنے بچوں کو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ کہ وہ چڑیا جگہ نے ہے ارادہ جہاں کیا ہم کہ رہتے میں ہیں، انہیں جہاں باہر ہمارے گھماؤں دوست گی رہتے ہیں اور باہر کی اور دنیا ہم دکھا زندگی کر لاؤں گزارتے گی۔ ہیں۔ تو وہ جنگل آج سے میں باہر تمہیں جانے کے وہاں لیے لے کر جا رہی ہوں اور اپنے دو جہاں بچوں کو ہمارے اپنے دوست ساتھ نہیں لے ہیں، لیا۔ ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو تم محسوس کرو گے کہ اپنا گھر اور اپنا علاقہ کیا اہمیت دیتا ہے اور باہر کے علاقے میں تم کیسا محسوس کرو گے۔ چلتے چلتے چڑیا اور اس کے بچے جنگل کے بیچوں بیچ سے جنگل کی دوسری طرف جانے لگے۔ چلتے چلتے دور سے انہیں ایک گھر نظر آیا جہاں ایک مالی اپنے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو دکھایا، وہ دیکھو، دور سے کوئی نظر آ رہا ہے، کیا تم پہچان سکتے ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ مالی ہے اور اپنے پودوں کو پانی دے رہا ہے، لیکن دیکھو اسے ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ اس نے تو نوٹس بھی نہیں کیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں۔ مالی پودوں کو پانی دیتا رہا اور چڑیا اور اس کے بچے اس کے آس پاس تھوڑی دیر گھومتے رہے۔ چڑیا اس نیت سے وہاں گھوم رہی تھی کہ شاید وہ مالی اسے نوٹس کرے گا، لیکن کسی نے نوٹس نہیں کیا اور وہ آگے کو چل دیے۔ چلتے چلتے وہ تھوڑا جنگل سے باہر ہی نکلے تھے کہ ایک گاؤں تھا جہاں بہت سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چڑیا وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے بچوں کو بتانے لگی، دیکھو یہ سب اپنے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں پہچان رہا، ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم ان سے باتیں نہیں کر سکتے اور نہ یہ ہم سے باتیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمیں نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے غیر علاقہ ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے آگے کو نکل پڑی۔ چڑیا کے بچے یہ گاؤں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ وہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے، گھر دیکھ رہے تھے، لیکن چڑیا ان کو ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی کہ یہ سب ہمارے لیے غیر ہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہمیں نہیں پہچانیں گے، لیکن میں تم لوگوں کو لائی ہوں تاکہ تم لوگ دیکھ سکو۔ تھوڑا ہی دور چلے تھے کہ چڑیا نے ایک خوبصورت سا نظارہ دیکھا اور اپنے بچوں کو بتایا، دیکھو یہ گھر کے پاس پہاڑیاں ہیں، تم دیکھو یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، لیکن ہم یہاں اکیلے ہیں، ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم اکیلے کیا کریں گے؟ چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے چلتے کچھ اور گھر تھے اور گھروں کے پاس چھوٹی سی ندی تھی۔ چڑیا اور اس کے بچے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چڑیا نے کہا، اب واپس چلتے ہیں، اور وہ اپنے جنگل کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ چڑیا کے بچے واپس نہیں جانا چاہتے تھے، وہ کچھ سمے اور گزارنا چاہتے تھے۔ چڑیا نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو ہمیں گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی ہے اور ہم نے بہت ساری جگہ دیکھی ہیں، اب ہمیں اپنے گھر چلنا چاہیے، شام ہونے کو ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جنگل میں بھٹک جائیں۔ بچوں کو مزہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ واپس بھی جانا چاہتے تھے۔ چلتے چلتے وہ اپنے جنگل کو نکل گئے۔ جیسے ہی جنگل کے بیچوں بیچ تھوڑا دور چلے، دور سے کیا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے دوست نظر آنے لگے اور وہ دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی اور یہ باتیں سن کر بچوں کو اچھا لگا کہ سارے دن کے بعد آج ہمیں کسی نے بلایا ہے، بات کی ہے۔ وہ پرندے آپس میں چہچہا رہے تھے، ایک دوسرے کو اپنی دن بھر کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ بچوں نے بھی اپنی دن کی کہانیاں سنائیں اور سناتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ سارے دن میں اور اب میں کیا فرق ہے۔ یہی تو فرق ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی کسی نے ہمارا حال پوچھا ہے،
ہمارا دن کیسا رہا یہ پوچھا ہے، ہمیں اہمیت دی ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کو بتانے لگی، دیکھا اپنے علاقے میں آتے ہی کیسے رونق ہو گئی ہے، ہر کوئی ہمیں پوچھ رہا ہے، ہماری باتیں جان رہا ہے، ہمارا حال پوچھ رہا ہے۔ سارے دن میں کسی ایک نے بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر تھوڑا اور آگے چلی تو ننھے ننھے پرندے نظر آئے۔ وہ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ چلتے چلتے اپنے باقی سارے دوستوں کو ملی اور ساری تھکان اتر گئی۔ چڑیا سب سے حال احوال پوچھتی گئی اور خوش ہوتی گئی۔ اس کے بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی ماں جنگل میں آ کر خوش ہو گئی ہے، اور سارا دن ان کی ماں خاموش تھی۔ نہ ماں نے کسی کو بلایا اور نہ کسی نے ماں کو بلایا۔ جنگل میں رہنے والے سبھی پرندے آپس میں بہت خوشی سے رہتے تھے، اور جب یہ چڑیا اپنے گھر کو واپس پہنچی تو اس نے اپنے بچوں کو بتایا، دیکھو آج کا سارا دن کیسا رہا، کچھ محسوس کیا؟ تم لوگ باہر جانا چاہتے تھے، میں لے گئی، اب دیکھو میں واپس آئی ہوں، کچھ محسوس کیا؟ کیا سیکھا؟ کیا تم لوگ مجھے بتاؤ گے؟ دونوں بچوں نے اپنی اپنی رائے بتائی اور ماں کو بتایا کہ وہاں ہم نے اکیلا پن محسوس کیا، کسی نے ہمیں نہیں بلایا، کسی کو ہم سے غرض نہیں تھی، لیکن ہمارے جنگل میں واپس آتے ہی سب نے ہمیں اہمیت دی اور ہمیں پوچھا ہمارا دن کیسا گزرا۔ یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگی اور اس نے ہمیں بہت سکون دیا۔ دونوں پرندے بہت خوش تھے اور ماں کو خوشی سے اپنی ساری کہانی بتا رہے تھے کہ سارے دن میں انہوں نے کیا محسوس کیا ہے۔ تو چڑیا ماں نے کہا، میں بھی تم لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتی تھی کہ دیکھو جہاں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا علاقہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا کل خاندان ہوتا ہے، اور جب انسان اکٹھا رہتا ہے تو وہ طاقت میں رہتا ہے، جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سارے دن میں تم نے چاہے جتنی بھی خوبصورت جگہ دیکھی ہوں، خوبصورت نظارے دیکھے ہوں، لیکن سکون واپس اپنے جنگل اپنے گھر میں آ کے ہی ملا ہے۔ یہی سکھانا چاہتی تھی میں تمہیں کہ باہر جا کر وہ سب نہیں ملتا جو اپنے گھر میں ملتا ہے، تو اپنے گھر کو اہمیت دو اور ہمیشہ اپنے گھر میں رہو۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ مل جل کر رہنے میں برکت ہے، اور اگر تم مل جل کر رہو گے تو کوئی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر تم اکیلے اکیلے ہو جاؤ گے تو کوئی بھی تمہیں نہیں پوچھے گا اور تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ تو دوستو، آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی پسند کی کہانی اس چینل پر سننا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔